السلام علیکم، بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آئیے شاعری سیکھتے ہیں سیریز میں۔ آج ہم لوگ جانیں گے بحر حجج مسمن سالم کے بارے میں، لیکن اس ویڈیو میں خاص طور سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ کچھ لکھتے ہیں تو لکھنے کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا کیا ہو، تو یہ خاص موضوع رہے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک غزل جو اصلاح کے لیے آئی ہے اس میں کہاں پر کون سی کمی ہے۔ مفاعلن 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 ارکان ہیں، اور ان کا مصرع ہے محبت ہے انہیں ہم سے بتانا بھی ضروری تھا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں یہی بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ کچھ لکھتے ہیں تو لکھتے وقت پہلے شاعر بنیں۔ شاعر بن کر جو لکھنا ہے وہ آپ لکھیں، اور خوب اچھے طریقے سے لکھیں۔ جب آپ لکھ لیں تو لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلے آپ قوافی کا انتخاب کریں اور قوافی پر جملے بنائیں، اور دوسرا مصرع جو ہوتا ہے وہ پہلے لکھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو قوافی ڈھونڈنا نہیں پڑے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر قافیہ کا استعمال آپ نے پہلے کر لیا تو پھر پورا جملہ بنانا بہت آسان ہوگا، اور جملہ بنانے کے بعد بس ایک کام رہتا ہے اسے ترتیب دینا، یعنی اسے بحر کے مطابق ڈھالنا۔ تو یہ آسان کام ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پہلا مصرع لکھ لیتے ہیں اور پہلے مصرے سے جوڑ کر ان کو جو قافیہ استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس قافیہ کو ڈھونڈنے میں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قافیہ مل جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قافیہ نہیں مل پاتا ہے، تو لوگ دوسرے قافیہ کو استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شعر نہ ہو کر تک بندی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے قافیہ کو آپ دیکھ لیں اور اس قافیہ کے مطابق آپ سب کو لکھیں، یہ آسان رہے گا آپ کے لیے۔ اس کے بعد جب آپ شاعر بن کر آپ نے شاعری کر لی تو اس کے بعد آپ بھول جائیں کہ شاعر ہیں، آپ یہ بھی بھول جائیں کہ جو کچھ لکھا ہے آپ نے وہ آپ نے لکھا ہے۔ اب اسے ایک ناقد بن کر دیکھیں، اس کی گہرائی میں جائیں، کہاں پر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کو آپ دیکھیں پرکھیں۔ اس وقت آپ بھول جائیں کہ یہ کلام آپ کا ہے، آپ یہ سوچیں کہ دوسرے کا کلام ہے۔ اور جب آپ اسے دیکھیں گے پرکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں بہت ساری کمیاں نکلیں گی۔ تو آپ کے خیال سے جو کمی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، آپ دور کریں۔ تو آپ خود جب دور کریں گے تو اس میں ایک نکھار پیدا ہوگا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، جب آپ کو شاعر بننا ہے تو شاعر رہیں، جب آپ ناقد بن کر اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ ناقد ہی بنے رہیں، اس وقت اپنے آپ کو شاعر نہ کہیں نہ سمجھیں، اور یہ بھی بھول جائیں کہ وہ کلام آپ کا ہے۔ اس میں جو کمی ہے کمی کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اسے دور کریں، اور یہ کام آپ کو ناقد بن کر کرنا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ناقد کی، تو پھر آپ نہ تو شاعر ہیں نہ ناقد ہیں، آپ ایک قاری کی طرح اسے پڑھیں۔ قاری کی طرح پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے کیا قاری وہاں تک، یعنی اس کے مفہوم تک پہنچ پا رہا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا جو کچھ آپ نے لکھا، جو کچھ آپ کے سامنے ہے، کیا وہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر آ رہی ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کو یہی مرحلہ پھر دوبارہ 2 کے بعد 3 بار بھی آپ کو یہ کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، محنت سے گھبرائے نہیں، جلد بازی میں کوئی کام نہ کریں۔ شاعری بہت آسان نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھٹکے میں کوئی ایسا شعر نکل آتا ہے جو بہت کمال کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایک مصرعے کے لیے آپ کو کئی دن لگ جاتے ہیں۔ تو یہ شاعری ہے، یہ کوئی کھیل تو ہے نہیں، تو اس میں وقت دیں اور جلد بازی سے بچیں۔ میرے پاس جو ایک کلام آیا ہے اصلاح کے لیے وہ اس طرح ہے: ملی نظریں تو تھیں لیکن ہٹانا بھی ضروری تھا، محبت ہے انہیں ہم سے بتانا بھی ضروری تھا۔ بحر کا نام ہے حجج مسمن سالم۔ مفاعلن 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 مفاعلن۔ اور میں پہلے یہ بتا دوں کہ یہ غزل جو انہوں نے بھیجی ہے یہ واقعی بہت عمدہ کوشش ہے، بہت اچھی کوشش ہے، کہ کہیں پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، یعنی
کچھ لفظ ادھر ادھر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی۔ ہاں اگر کیا جاتا تو ہو سکتا تھا خیال بدل جائے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کا جو خیال ہے وہ خیال آپ کا ہی رہے۔ اور ایک کمنٹ میں بھی آیا تھا کہ خیال کو نہ بدلیں، اس سے حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کچھ کہنے جا رہے ہیں کیا اس کا مفہوم قاری تک واضح ہو رہا ہے؟ تو یہاں میں نے جو کالے رنگ میں اس کو کوٹ کیا ہے، ملی نظریں مفاعیلن تو تھی لیکن مفاعیلن، ہٹانا بھی مفاعیلن ضروری تھا مفاعیلن، محبت ہے مفاعیلن، انہیں ہم سے مفاعیلن، بتانا بھی مفاعیلن ضروری تھا مفاعیلن۔ اب یہاں انہیں ہم سے، یہ مفاعیلن میں کیسے آ گیا، یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو انہیں کو آپ پڑھیں گے انہیں، الف نون یہ، انہیں آپ پڑھ کر دیکھیں، انہیں یا انہیں ایک ہی لگ رہا ہے۔ تو انہیں ہم سے یا انہیں ہم سے، تو یہ مفاعلن پر آتا ہے، انہیں مفا، ہم ای اور سے لن، تو اس طرح آپ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ جو اوپر والا مصرع ہے، ملی نظریں تو تھی لیکن ہٹانا بھی ضروری تھا، تو اس کو کچھ اس طرح کر لیا جاتا تو اور بہتر ہوتا کہ نگاہیں جب ملی تو مسکرانا بھی ضروری تھا، اس لیے کہ نظریں ہٹانا، نظریں ملانا، یہ ٹھیک ہے ایک محاورے میں تو استعمال ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر میرے خیال سے اس طرح اگر کر دیا جاتا تو اور بہتر ہو سکتا تھا اوپر والے سے یہ والا۔ باقی سب صحیح ہے، محبت ہے انہیں ہم سے بتانا بھی ضروری تھا۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں، میری بے چینیوں سے اس کو بھی تو رنج ہو جاتا، میری بے چینیوں سے اس کو بھی تو رنج ہوتا نا، سو اس کے واسطے اب مسکرانا بھی ضروری تھا۔ اب دیکھیے یہ ابتدائی شاعری ہے، اور ابتدائی شاعری میں ظاہر سی بات ہے پختگی نہیں ہوتی ہے۔ یہی مصرع اگر کوئی وہ شاعر کہیں جن کی عمر زیادہ ہو یا جو بہت دنوں سے یہ کام کر رہے ہوں، تو وہ اسی بات کو کچھ اور الگ انداز سے کہہ سکتے ہیں، جیسے سو اس کے واسطے اب مسکرانا بھی ضروری تھا۔ یہاں پر اب کا استعمال جو ہو رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شاعری ہے، اس کے اندر بہت زیادہ وقت نہیں دیا گیا ہے۔ تو ان چھوٹی باتوں کو اگر آپ 2-3 بار دیکھیں گے تو اس شعر کو اور بہتر کر سکتے ہیں، یہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ مجھے تو کمی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یہ بات اگر کسی بڑے شاعر کے اندر ہوتی تو وہاں تو بہرحال وہاں برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں پر چونکہ ابھی آپ نئے ہیں اور ابھی سے آپ کو ایک ایک چیز بتا دیا جائے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ آپ کا شعر صحیح ہے، لیکن اسے اور بھی بہتر کیا جا سکتا ہے، میرے کہنے کا یہی مطلب ہے، لیکن اس کے لیے وقت لگے گا۔ ہوا ہے دل لگی میں بھی بھلا آخر کہیں، لیکن وہ ناداں تھا سو اس کو دل لگانا بھی ضروری تھا۔ اب دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے وقت لگ رہا ہے۔ ہوا ہے دل لگی میں بھی بھلا، یعنی کبھی بھی دل لگی میں کسی کا بھلا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے، لیکن وہ ناداں تھا سو اس کو دل لگانا بھی ضروری تھا، یعنی وہ نادان تھا، ناسمجھ تھا، اس لیے اس کو دل لگانا ضروری تھا، کیونکہ نادان تھا، اسے نہیں پتہ ہے کہ دل لگی میں کسی کا بھلا نہیں ہوتا ہے۔ جو جانکار ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کبھی بھی دل لگی میں بھلا نہیں ہوا، اس لیے دل نہیں لگایا جائے، لیکن وہ تو نادان تھا، اس لیے اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ دل لگانا خطرے کی گھنٹی ہے، مطلب دل لگانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کبھی بھلا نہیں ہوتا۔ تو دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے۔ بہرحال شعر اچھا ہے، اچھی کوشش ہے۔ ہمارا بھی یہ وعدہ تھا نہیں اب دور ہم ہوں گے،
اب دیکھیے نہیں اب دور ہم ہوں گے، پڑھنے میں کچھ عجب سا لگ رہا ہے نا، اگر کوئی اور ہوتا تو میں یہاں پر دھیان بھی نہیں دیتا، چونکہ آپ نے بہت اچھا لکھا ہے اس لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کمی تو نکالنی ہی ہے۔ تو ہمارا بھی یہ وعدہ تھا نہیں اب دور ہوں گے، پر کبھی اس نے کہا تھا دور ہم ہرگز نہیں ہوں گے، کبھی اس نے کہا تھا دور ہم ہرگز نہیں ہوں گے، میں ہوں مجبور کہہ کر اس کو جانا بھی ضروری تھا۔ تو یہاں پر دیکھیے شعر اس طرح ہو گیا، میری غلطی تھی کیا آخر نہیں معلوم ہے فیلن، نہیں معلوم ہے فیلن، یہاں پر ہے جو ہے یہ اسی کو حشو کہتے ہیں، یعنی غیر ضروری لفظوں کا آ جانا، مگر ناراض تھا وہ تو منانا بھی ضروری تھا۔ تو وہ ناراض تھا، میری غلطی کچھ نہیں تھی، وہ ناراض تھا اس لیے میں نے اسے منا لیا۔ تو کل ملا کر میں اس غزل کے بارے میں کہہ سکتا ہوں غزل بحر کے لحاظ سے درست ہے، عروض کے لحاظ سے درست ہے، خیال ہے آپ کا وہ بھی بہتر ہے، اور اس میں حشو یعنی ایسے الفاظ آ گئے ہیں جو غیر ضروری ہیں یا اس سے بہتر الفاظ آ سکتے تھے۔ تو یہ اس غزل میں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں چونکہ آپ سے بہت ساری امیدیں ہیں، آپ نے اتنا بہتر کلام لکھا، کلام اگر غالب کا بھی ہو تو اس پر بھی اگر تنقید کرنے کو کہا جائے تو ظاہر ہے کمی ہی نکالنی ہوگی، اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کے کلام میں اور نکھار پیدا کرے، آپ کے خیال میں اور وسعت دے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔